کارڈک بیماریوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، تو جس میں دل کا گھبرانا، ہارٹ وین بلاکیج اور آرٹریز کی بلاکیج اور خون کا گاڑھا پن، اس بارے میں میری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آج جس بیماری کے متعلق، دل کی جس مرض کے متعلق میں بات کروں گا، اس میں ہے غشی آنا، سکوپی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم آیورویدک میں دیکھیں تو آیورویدک میں اس کا نام ہے مورچھا روگ۔ تو اس مرض میں جو میں دل کی جس مرض کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں، اس مرض میں دل کا جو فعل ہے وہ عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرض کی وجوہات صرف اس لیے یہ ہے کہ چونکہ وہ کارڈک بیماری اس کا دل پہلے سے کمزور تو ہوتا ہے، یعنی فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے سے یا ایسی غیر معیاری خوراک کھانے سے یا اس کے جو ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جانے سے یا ایل ڈی ایل کولیسٹرول بڑھ جانے سے، تو ان کا دل کا عارضہ تو اسے پہلے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سبب کیوں بنتا ہے؟ یہ سبب زیادہ تر شدید غم و غصے کی حالت میں، اچانک شدید جو ہے وہ جناب کو غم کی خبر مل جائے، یا شدید خوشی کا جب لمحہ ایسے مریضوں کو مل جاتا ہے جو کارڈک بیماری تو ان میں پہلے ہوتی ہے، دل کے مرض تو وہ پہلے سے مبتلا ہوتے ہیں، یعنی گاڑھے پن کا پرابلم تو ان کو پہلے سے ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مریضوں کو اگر اچانک خوشی مل جائے یا غم مل جائے یا چوٹ لگ جائے یا صدمہ ہو جائے، تو ان کو پھر غشی آ جاتی ہے، دل عارضی طور پہ بند ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کی جو وجوہات ہے وہ جنرل کمزوری کی وجہ سے، یا دل کی جو میں پہلے بتایا کسی بیماری تو ہوتی ہے اور دل تو پہلے سے ہی کمزور ہوتا ہے، ویکنس ہوتی ہے ان میں، تو ان کو اچانک کوئی خوشی مل جائے تو وہ ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پخانے آ رہے ہیں، پیچس آ رہے ہیں، جسم ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو پانی جسم کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو اس سے بھی وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات عورتوں میں اگر پیریڈ کا زیادہ پرابلم ہے، یعنی خون ہے زیادہ آ رہا ہے، تو اس سے بھی یہ پرابلم لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ یعنی الٹی وغیرہ آنے سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ زیادہ خون کے دباؤ کی کمی یا خون کی کمی سے، یا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اچانک بہت زیادہ کوئی ڈرونا چیز دیکھ لی یا ڈرونی آواز آ گئی، یا اچانک کوئی دھماکہ ہوا، یا اچانک ایسی خوفناک آواز ہوئی، تو جو کارڈک پیشنٹ ہے یا دل کے مرض کا جو مریض ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا دل، اور وہ اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جنہوں نے آپریٹ کیا ہوا ہے، تو آپریشن کی کمزوری کے بعد بھی یہ مرض اکثر لاحق ہوتا رہتا ہے۔ تو علامات اس کی یہ ہے، کچھ یوں ہے کہ آنکھوں کے آگے جو ہے اندھیرا آ جاتا ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سرد، جو ان کی نبض ہے یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور عارضی طور پر دل کا فعل جو ہے وہ بند ہو کر مریض بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اس مریض غشی کی حالت میں بھی اس کی وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ لیکن عام طور پر جو بے ہوش ہونے سے پہلے مندرجہ ذیل علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ تو جب معالج کو اس کا علاج کر رہا ہے، یہ تشخیص کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آیا یہ غشی، یہ بے ہوشی کس وجہ سے ہے۔ آج جو میں انالیسز کروں گا وہ علامات بے ہوشی دل کی کمزوری کی وجہ سے یا دل کے مرض کی وجہ سے، اور علامات بے ہوشی مرگی کے مرض کی وجہ سے، کیونکہ مرگی میں بھی اکثر بے ہوشی ہو جاتی ہے اور دل کے مرض میں بھی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دل کی کارڈک پیشنٹ کے ہے اس وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے یا مرگی کے علامات ہیں؟ تو اس کا یہ موازنہ کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو علامات دل کے مرض میں جو بے ہوشی ہوتی ہے اس کا زیادہ تر تعلق خوشی، رنج و غم سے اور خوف سے ہوتا ہے۔ لیکن مرگی میں جو خوشی یا رنج و غم سے جو بے ہوشی ہوتی ہے، اس کا خوشی، رنج و غم یا خوف سے
کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ مرگی کا مریض کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے پانی یا جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جبکہ ایسی علامات دل کے پیشنٹ کے کارڈک پیشنٹ میں نہیں ہوتی۔ دوسری مرض ہے کہ خون کا دباؤ اچانک کم ہو جانے سے بعضوں کا دل کے پیشنٹ کا چہرہ جو ہے زرد ہو جاتا ہے اور جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، جیسے پنجابی میں ہم تریلیاں بھی کہتے ہیں، تریلیاں آتی ہیں، ماتھے پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور جسم پورا پسینے میں بھیگ جاتا ہے۔ تو ایسا آپ جب علامات ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کارڈک پیشنٹ ہے، اور یہ غشی کا دورہ اس کو یعنی دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا دل کا عارضی فعل بند ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسی بے ہوشی مرگی میں کے دورے میں ہو تو اس کا چہرہ زرد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے اور اچانک اس کا چہرہ جو ہے عجیب سی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ایسا ہی جو بے ہوشی ہے وہ کومے کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن جب کومے کے مریضوں میں اور دل کے پیشنٹ کے مریضوں میں جو ہے وہ بھی موازنہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو دل کے پیشنٹ ہے اس کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، نبض کمزور اور رک رک کر چلے گی۔ جو ایسے دل کے پیشنٹ کا جو ہے سانس وہ آہستہ اور غیر منظم ہوگا، جسم جو ہے سرد پسینے سے ٹھنڈا ہو جائے گا جسم اس کا، اور جو خون میں جو دماغ کی طرف خون کی روانگی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور لیکن کومے کے مریضوں میں چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی دل کے پیشنٹ کا مریض جو ہے اس کا رنگ اگر بے ہوش ہوگا تو زرد ہوگا، لیکن کومے کے مریضوں میں چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، اور مرگی کے مریضوں کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہو جائے گا۔ نبض جو ہے کومے کے مریضوں میں وہ جو یعنی اس کی جو ہے وہ اوپر نیچے بہت تیزی سے ہو رہی ہوگی، اور جو سانس ہے وہ خراٹے دار ہوگا کوما کے مریضوں میں، اور سرد پسینے نہیں آئیں گے، خون میں دماغ کی کثرت ہوگی۔ دل کے پیشنٹ میں جو ہے دماغ میں خون کی کمی ہوگی، لیکن کوما کے مریض میں خون کی طرف دماغ جو ہے روانگی وہ زیادہ تیزی سے ہوگی۔ تو ایسے مریض کی اگر آپ یعنی علاج کریں تو سب سے پہلے اس کا دریافت کریں اصل سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے بعد جو ہے علاج کرنا شروع کریں۔ تو اکثر جو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے مریضوں کو جس کو یعنی فوری جو بے ہوش ہو گیا ہے، کارڈک پیشنٹ ہے، تو اس کے پاؤں کی ہتھیلیوں پر زور کی مالش کریں تاکہ گرم ہو کر دوران خون میں مدد دے۔ موسم گرما ہو تو منہ پر پانی کے جو ہے چھینٹے مارے، مریض کے گرد کسی قسم کا ہجوم جو ہے وہ نہ ہونے دے، اور پنکھے سے ہوا کرتے رہیں، اور جو ہے اس میں ایسے مریضوں کو جلد از جلد جو ہے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، اور اس کی پاؤں کی ہتھیلیوں کو فوری جو ہے وہ ملنا شروع کر دیا جائے۔ تو اگر آئے ہم طب میں جو ہم اپنے مریضوں کا جس طرح علاج کرتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو فوراً جو ہے لٹا دیں، سر کو باقی جسم کی نسبت سر کو باقی جسم کی نسبت نیچا رکھیں، سر کو باقی جسم کی نسبت نیچا رکھیں، اور ہاتھ اور پیروں کی مالش کریں، بلکہ ہاتھ پاؤں کو نیچے کی طرف یعنی مالش کریں۔ موسم گرما ہو تو چہرے پر چھینٹے ماریں۔ جس شخص کو کبھی غشی کا دورہ پڑے اسے زیادہ محنت یعنی کارڈک مریض کو زیادہ محنت، جوش اور غصے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور ایسے مریضوں کو خوشی کی خبر دھیرے دھیرے آرام سے دینی چاہیے، اور غمی کی خبر بھی آرام سے دینی چاہیے۔ اگر کارڈک پیشنٹ گرم مزاج ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے تو اسے سرد مقامات پر رکھیں، اور شربت سندل، گلاب، عرق گلاب اور عرق نیلوفر اور یہ دینا اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر سرد مزاج ہے
تو مشک، عنبر، زعفران وغیرہ سنگھائے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک بات میں اور گزارش کرتا چلوں کہ کارڈک پیشنٹ کے لیے میں اسگن ناگوری کا استعمال کرواتا ہوں۔ اسگن ناگوری ان پیشنٹ کے لیے جو یعنی غشی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں کافی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس کا جو ایک میرا بڑا بہترین نسخہ ہے جس میں اسگن ناگوری جو ہے 2.5 تولے، موسلی سفید جو ہے 1 تولہ، اور چھلکا ہرڑ سبز جو ہے وہ بھی 1 تولہ، ہلدی جو ہے وہ بھی 1 تولہ، ملٹھی جو ہے وہ بھی 1 تولہ، اور جو ہے ستاور وہ بھی 1 تولہ، اور چھال ارجن وہ بھی 1 تولہ، اور ان سب کو یعنی میں باریک گرائنڈ کر کے شہد کے ساتھ جو چنے کے برابر گولیاں بنا لیتا ہوں، اور اس کو میں صبح اور شام دیتا ہوں۔ تو یہ جنرل کمزوری میں بھی اور جو ہے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور بیہوشی کی حالت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کو یعنی میں دیتا ہوں گائے کے دودھ میں اسگن ناگوری کا، میں اسگن ناگوری ستاور یہ 2 چیزوں کو میں پاؤڈر کر لیتا ہوں، اور گائے کا پہلا دودھ، گائے کا پہلا جس کو نارا وغیرہ بھی کہتے ہیں، کوئی بولی بھی وغیرہ بھی کہتا ہے، تو یہ اس کو میں سکھا کے پاؤڈر کرتا ہوں، اور پاؤڈر کر کے یہ میں آدھا ماشا صبح دوپہر شام دیتا ہوں۔ اس سے بے حد مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو اس میں پرہیز ہے وہ پرہیز یہ ہے کہ ایسے مریضوں کے لیے پراٹھا بالکل بند ہونا چاہیے، اور بالکل وہ پراٹھے کے نزدیک نہ جائے، اور اس کے علاوہ ان کا گرم کوئی بھی چیز ایسی وہ نہ کھائیں، اور اس کے علاوہ اپنا گوبھی بتاؤں یعنی بادی چیزیں جو ہے ان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، اور لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اپنی خوراک میں لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ ایسے مریضوں کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ تو یعنی ایسے مریضوں کے لیے اسگن ناگوری اور یہ بھی بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تازہ شربت ہے یعنی مقصد ہے جوس ہے، فریش فروٹ جوس ہے، یہ ان کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ تو ان مریضوں کی علامت میں سے بعضوں کا تھکاوٹ، پٹھوں میں درد، سینے میں جلن، کھٹے ڈکار، معدے میں تذابیت، اور سانس لینے میں مشکل بھی پیش آتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، ایسے مریضوں کے جبڑے میں درد ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں میں وجدانی اور جو ہے عجیب سی بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کا جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول بہت بڑا ہوتا ہے، اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا بڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے اکثر آگے بھی گزارش کی تھی کہ سب سے پہلے ایسے مریضوں کو مرغن غذائیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، کھانے سے پہلے پانی زیادہ پینا چاہیے، درمیان میں اور اینڈ پہ پانی کھانے کے نہ پینا چاہیے، اور بھوک ہو تو پھر کھانا کھائیں، ادروائز وہ کھانا نہ کھائیں۔ سرسوں کے تیل میں ایسے مریضوں کا کھانا پکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کی مین وجہ کولیسٹرول ہے اور دوسرا ٹرائی گلیسرائڈ ہے، ان دونوں کو کم کریں۔ جتنے بھی اینیمل فوڈز ہیں مثلا مکھن، دودھ، گھی، ملائی وغیرہ، بیف، گردہ، کلیجی، گوشت وغیرہ، بڑا گوشت خاص کر وہ بالکل چھوڑ دیں۔ تو جتنے غیر معیاری کوکنگ آئل جن سے ہمارا ٹرائی گلیسرائڈ بڑھتا ہے، ٹی جی بڑھتا ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ بیکری سے بنی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، پراٹھا، اور وہ چیزیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اسموکنگ، اگر کوئی ایسا آدمی ڈرنکنگ کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ٹینشن کو بالکل ختم کریں، ٹینشن ان کو نہیں لینی چاہیے، سٹریس کی کیفیت سے نکلیں، اور بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کریں۔ کولیسٹرول ان کا جو 100 سے 130 تک ہونا چاہیے، اور ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے 100 سے کم ہونے چاہیے۔ بلڈ پریشر ان کا 120 to 80 ہونا چاہیے، اور شوگر 140 to 120 ہونی چاہیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسی زیادہ محنت، زیادہ مشقت، ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا میرا ایک بیماری کے متعلق لیکچر تھا۔ اس کے متعلق کسی دوست کو، کسی بھائی کو کوئی کویسچن ہے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ Okay, thank you so much, sir. Your overall lecture is very informative and you explained very well. And thanks, Dr. Muhammad Akram, for organizing this webinar. Thank you.
فاطمہ تو روزانہ جو ہے وہ کری جی ٹھیک ہے سر. آرگنائزر 1 میں اور آرگنائزر 2 آپ. جی سر ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. اوکے ویلکم سر. خدا حافظ. اللہ حافظ.